تعریف اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، یہ پوری کائنات ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، ہماری مشکلوں کو آسان کرتا ہے، ہماری نگرانی کرتا ہے، ہماری حفاظت فرماتا ہے، جس کے فضل سے اس دنیا میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ایمان کی حالت میں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی توفیق سے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ہم لوگ رمضان کے قریب ہیں، آج 25 شعبان ہے اور 4 یا 5 دن کے بعد ہم لوگ رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ تو رمضان سے پہلے ہم مسلسل بہت ساری چیزیں جو ضروری چیزیں ہیں آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں اور کرتا آ رہا ہوں۔ پہلے میں نے رمضان کی تیاری، رمضان سے پہلے کس طریقے سے ہمارا خطہ اور پلاننگ ہوگی، ان ساری چیزوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد ایک اہم چیز کہ رمضان بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ آدمی احساس کر لے تو رمضان میں اللہ رب العالمین سے اپنا مغفرت کروا لے، بس احساس ہو کہ رمضان ہے، اس خوبی، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے کہ رمضان انسان کو پاک کر دیتا ہے، جہنم سے آزادی دلا دیتا ہے، یہ شعور کر لے، یہ احساس کر لے، اور اس احساس کے تحت اگر رمضان گزارے تو اس انسان کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو آج میں رمضان المبارک کے جو بڑے بڑے فضائل ہیں ان فضائل کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد رمضان کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، بڑے بڑے مسائل، ان کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پورے رمضان سے متعلق جو بڑے اہم مسائل ہیں ان کو ذکر کروں گا۔ باقی ہم دروس کے ذریعے جو ہمارا یومیہ دروس ہوگا اس میں ہم مسائل پر ڈیپلی بحث کریں گے، جیسے نیت کے مسائل، ہم اس کے تمام مسائل کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ اسی طریقے سے افطار کے مسائل، اسی طریقے سے سحری کے مسائل، تراویح کے مسائل، وطر کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، شب قدر کے مسائل، عید الفطر کے مسائل، ان مسائل کو ہم یومیہ دروس میں ہم آپ کے سامنے جو ہے بیان کریں گے۔ آج ہم موٹے موٹے انداز میں رمضان کی فضیلت اور رمضان کے مسائل کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس اہمیت کے پیش نظر رمضان کو ہم گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ رب العالمین قرآن کی اس آیت کے اندر رمضان کی ایک عظیم فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان کی فضیلت میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عظیم کتاب کو نازل کیا، وہ عظیم کتاب جس پر کامیابی کا انحصار ہے، جس کے زیر سایہ ایک مومن زندگی گزارتا ہے۔ اسی کتاب پر عمل کرنے کی بنیاد سے انسان آخرت میں نجات پائے گا۔ اس عظیم کتاب کو اللہ رب العالمین نے اسی ماہ مقدس میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، وہ ماہ ہے، وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، یا جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ رمضان کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے نجات والی، ہدایت والی، رحمت والی، برکت والی، جنت میں لے جانے والی، شفاعت والی کتاب کو نازل کیا، جو کتاب بہت عظیم ہے، جس کتاب کو پڑھ کے ہم ایمان والے ہوتے ہیں، جس کتاب پر ایمان لا کر ہم صاحب ایمان ہوتے ہیں، جس کتاب پر عمل کر کے ہم نیک آدمی اور ولی بنتے ہیں، اور جس کتاب پر عمل کر کے آخرت میں ہم فوز و فلاح سے ہم کنار ہوں گے، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے رمضان میں نازل کیا۔ تو رمضان کی فضیلت میں سے ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ کو منتخب کیا قرآن کے نزول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں قرآن کو نازل کیا، اور آگے اللہ رب العالمین اس کتاب کی خصوصیت بیان کر رہا ہے، ھدی للناس۔ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کیا، اب اس کتاب کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اس کتاب کی خصوصیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو رمضان میں ہم نازل کیے ہیں، انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، انسانیت کی رہبری کے لیے ہے، لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہم نے نازل کیا، ھدی للناس۔ اس پر لوگوں کی ہدایت موقوف ہے۔ جو اس کتاب کے پاس آئے گا، جو اس کتاب سے اٹیچ ہوگا، جو اس پر ایمان لائے گا، جو اس کتاب پر کو عملی جامہ پہنائے گا، وہی ہدایت یافتہ ہے،
اور جو اس کتاب کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، وہ ناکام ہوگا، نامراد ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس کتاب کے اندر بینات من الہدا، ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور فرقان کی نشانیاں۔ فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی نشانیاں۔ حق اور باطل کے اندر اگر آپ تمیز کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھے بغیر، قرآن سمجھے بغیر حق نہیں جان سکتے۔ حق کی معرفت، حق کی اگر جانکاری آپ کو چاہیے تو کتاب اللہ کو پڑھنا پڑے گا، کتاب اللہ کو اپنا معیار بنانا پڑے گا۔ کتاب اللہ ایک دستور ہے، اس کتاب کے ذریعے ہم سمجھ پائیں گے حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ تو غفلت میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جو کتاب اللہ کو نہیں مانتے، یا کتاب اللہ کو نہیں پڑھتے، یا کتاب اللہ کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر بھی اگر قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم بھی غفلت میں ہیں۔ ہم پھر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا کر سکیں گے۔ قرآن کے ذریعے انسان کے اندر حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں جو لوگ گمراہ ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن ان کے گھروں میں ہے، طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے، جزدان میں لپٹا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا کی ساری چیزیں سمجھتے ہیں، سارے علوم سیکھتے ہیں، ہر مشکل سے مشکل فن سیکھتے ہیں، روزی کمانے کے لیے ایک سے ایک پیشہ اختیار کرتے ہیں، ہنر سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اور دنیا کا بڑا سے بڑا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن جو قرآن ہمارے گھر میں ہے، 2 پیس ہے، 3 پیس ہے، ہر کسی کے پاس ہے، ہر روم میں رکھا ہوا ہے، اور مسجدوں میں، گھروں میں، لائبریریوں میں، مدرسوں میں بڑی تعداد میں ہے، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ اس قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جب مسلمان قرآن سمجھنے لگ جائیں گے، مسلمانوں سے بدعقیدگی ختم ہو جائے گی، ایمان کی کمزوری ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کا اختلاف مٹ جائے گا، مسلمانوں کی عملی کمزوری دور ہو جائے گی، مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، اختلاف ہیں، مسائل کے اندر جو ہے الجھے ہوئے ہیں، یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن سے دوری، قرآن کو نہ سمجھنا اور قرآن کو نہ سمجھ کے پڑھنا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس وجہ کی وجہ سے انسان جو ہے آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن سے جو ہے ہدایت نہیں لے پا رہے ہیں۔ قرآن جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور افسوس ہے جب یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور مومن اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، مسلمان نہیں اٹھا پا رہا ہے، تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، یہاں مومن فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، مسلمان کہلایا جانے والا قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، تو یہ افسوس کی بات ہے، بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہاں سے ہدایت ملتی ہے، عقیدہ درست ہوتا ہے، عمل صحیح ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، عقیدہ توحید راسخ ہوتا ہے قلب کے اندر، جگر کے اندر، انسان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اس قرآن کے اندر ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور اس قرآن کے اندر فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل میں تمیز کرنے کی نشانی۔ تو یہ تمیز کرنے کی نشانی اس کو دستیاب ہوگی، ملے گی، جو قرآن کو سمجھے گا، قرآن میں غور و فکر کرے گا۔ جو قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا، قرآن میں غور و فکر نہیں کر پائے گا، اس کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کرنا ہی کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا اصل ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اس سے ہدایت لیں، قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اس کو دستور کی حیثیت سے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ قرآن اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کریں اور لاگو کریں، اس لیے آیا ہے۔ تو جب ہم سمجھیں گے نہیں، لاگو کیسے کریں گے؟ جب ہم اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، اس پر کیسے چل پائیں گے؟ جب اس کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو عملی جامہ کیسے پہنائیں گے؟ تو قرآن اس مقصد سے نازل ہوا۔ آج ہمارے درمیان بڑی بڑی باتوں میں اختلاف ہے، بڑی بڑی باتوں میں اختلاف ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے اور ہمیں پتہ نہیں، ہم اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، ہم غلط عقیدہ رکھتے ہیں، غلط تصور رکھتے ہیں، غلط باطل عقائد میں جو ہے ملوث ہیں، باطل طریقے پر چل رہے ہیں، اور باطل افکار و نظریات کے ہم حامل ہیں، اور ان سب چیزوں کا جو ہے رد قرآن میں موجود ہے، لیکن قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔
قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان میں حاضر ہو، پایا جائے، رمضان پا سکے، رمضان پائے، وہ روزہ رکھے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان ہے، بالغ ہے، مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، جو مکلف ہے، شریعت کا مکلف ہو گیا ہے، جو دیوانہ پاگل نہیں ہے، جو صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، توانا ہے اور مکلف ہے، دیوانہ مجنو نہیں ہے، وہ اس پر جو ہے روزہ فرض ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی۔ تو ایک فضیلت ہم نے رمضان کی بتائی کہ رمضان کی ایک فضیلت یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کی ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں جنت کا دروازہ کھولتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور جو شیاطین ہیں جو ہمیں عبادت سے روکتے ہیں، ہمیں بھڑکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، سجدہ کرنے سے روکتے ہیں، دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، طرح طرح کے جو ہے وساوس اور جو ہے خیالات دل میں پیدا کر کے نیکیوں سے روکتے ہیں، ان شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے تاکہ مومن بندہ اطمینان سے، سکون سے رمضان میں اللہ کی بندگی کر سکے۔ تو یہ رمضان کی فضیلت میں سے، خصوصیت میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین اس قدر اہتمام فرماتا ہے، جس قدر مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اہتمام بھی کرتا ہے، جنت کا دروازہ جنتیوں کے لیے کھولتا ہے، اہل رمضان کے لیے کھولتا ہے، مومنوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ جن مومنوں کی جو ہے رمضان میں موت ہو جائے وہ جنت میں چلا جائے، یا جو مومن ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دے۔ اور جو آدمی رمضان کو رمضان نہیں سمجھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے رمضان بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان میں اہتمام کیا ہے، جنت کا دروازہ کھولا، جہنم کا دروازہ بند کیا، اور ہماری آسانی کے لیے تاکہ ہم کثرت سے عبادت کریں، عبادت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، جب رمضان آتا ہے تو جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں آپ کہ جب اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے تو پھر رمضان میں انسان گناہ کا کام کیوں کرتا ہے؟ رمضان میں انسان مسلمان ہو کر روزہ کیوں چھوڑتا ہے؟ یا روزہ رکھ کر گناہ کا کام کیوں کرتا ہے؟ یا رمضان میں انسان جھگڑے لڑائی کیوں کرتا ہے، برائی کا کام کیوں کرتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ تو کھلے ہوئے رہتے ہیں نا۔ انسانوں میں جو شیاطین ہیں، جو فتنہ پرور ہیں، جو گندے لوگ ہیں، وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، یا انسان برائی کے راستہ پر ہے، خود برا ہوتا ہے، رمضان سے کوئی سبق نہیں لیتا ہے، رمضان سے پہلے توبہ نہیں کرتا ہے، رمضان میں سدھرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، وہ لوگ غلط کرتے ہیں۔ غلط کرنے والے تو ہر جگہ غلط کرتے ہیں، غلط کرنے والے ہر جگہ غلط کرتے ہیں، مسجد میں غلط کرتے ہیں، حرم پاک میں آ کے غلط کرتے ہیں، رمضان میں غلط کرتے ہیں، ہمیشہ غلط کرتے ہیں۔ تو غلط انسانوں میں سے غلط لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے آسانی کرتا ہے، آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ جو سچے مومن ہے، اللہ سے رمضان سے پہلے توبہ کر لیا تھا، استغفار کر لیا تھا، رمضان پانے کی اس کی تمنا تھی، رمضان میں عبادت کرنے کا شوق ہے، تمنا ہے، اللہ اس کے دل کے حال کو سمجھ رہا ہے، اس مومن کے لیے رمضان بڑا مناسب موقع ہے، اس کو شیطان کچھ نہیں کر پائے گا۔ شیطان سے جو بہکتا آ رہا تھا، بہک گیا تھا، وہی انسان رمضان میں بہکتا ہے، لیکن شیطان قید کر دیا جاتا۔ مومن کے لیے بڑی اس کے اندر راحت اور اطمینان ہے۔ رمضان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں لیلۃ القدر ہے، اس مہینے میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، عظیم رات ہے۔ جیسے عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کیا، اسی طریقے سے ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عظیم بنا دیا جو پورے سال میں سب سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ 1000 مہینوں والی رات کہاں ہے؟ رمضان میں۔ تو رمضان کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم رات کو اس مہینے میں رکھا ہے، اس سے اس مہینے کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رمضان میں روزہ رکھا ہے۔ رمضان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے، جس کا ثواب ہم نے پچھلے جمعہ ہم
ہم بتائے تھے کہ جو روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو روزہ کی یہ فضیلت ہے. یہی فضیلت قیام اللیل کی اور تراویح کی ہے کہ جو آدمی رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ایمان اور یقین کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. شب قدر کی یہی فضیلت ہے، جو شب قدر میں جاگتا ہے، بندگی کرتا ہے اور ایمان اور یقین کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ ساری فضیلتیں کہاں ہیں؟ رمضان میں ہے. اس سے رمضان کی اور اس ماہ کی فضیلت جو ہے ظاہر ہوتی ہے. اسی طریقے سے رمضان کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس مہینے کی خصوصیت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ ایک فضیلت ہے. متعدد احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو روزہ رکھنے سے، عبادت کرنے سے، دعا کرنے سے، ذکر کرنے سے، اعمال صالحہ انجام دینے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. رمضان کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں دن ہو رات ہو، ہر دن ہر رات ہر مسلمان کی ایک نہ ایک دعا قبول کی جاتی ہے. اس لیے ہمیں رمضان میں بطور خاص اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے بیان کرنا چاہیے. ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، ہم مانگتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے. مانگیں، سلیقے سے مانگیں، طریقے سے مانگیں، افضل اوقات میں مانگیں، افضل مہینے میں مانگیں، مناسب اوقات میں مانگیں. اللہ رب العالمین سے التجا کے ساتھ مانگیں. اللہ دینے والا ہے، اللہ کے دربار میں کمی نہیں. جس کے پاس کمی ہوتی ہے وہ ڈرتا ہے میں دے دوں گا میرا ختم ہو جائے گا. اللہ کو کس بات کی کمی احساس ہے کہ ہمارا ختم ہو جائے گا؟ اللہ تو نوازنے والا ہے، خزانوں کا مالک ہے، دے گا تو کم نہیں ہوگا. تو جو خزانوں کا مالک ہے اس کو کس بات کا احساس ہے کہ ہمیں دے دے گا تو کم ہو جائے گا؟ یہ تو انسانوں کی صفت ہے، دینے والا سوچتا ہے میں دے دوں گا تو میرا کم ہو جائے گا. اللہ تو مالک الملک ہے، خزانوں کا مالک ہے، وہ دے گا تو کم نہیں ہوگا اور وہ دینے میں بخیلی نہیں کرتا ہے. ہم مانگتے صحیح سے نہیں ہیں، ہم صحیح سے مانگتے نہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، ہم حرام کا کھاتے ہیں، ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں. جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے مانگیں، اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی دعا کیسے قبول کیا، نیک لوگوں کی دعا کیسے قبول کرتا ہے. ابھی نیک آدمی دعا کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے. بارش مانگ رہا ہے بارش آ جا رہی ہے، اولاد مانگ رہا ہے اولاد آ جا رہی ہے. جو مانگتے تھے وہ دعا قبول ہو جاتی تھی. وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں. تو پھر ان کی دعائیں قبول ہو، ہماری دعائیں قبول نہ ہو، فرق تو واضح ہے کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں. ہم ان کا جیسا عمل نہیں کرتے، ان کے طریقے سے، ان کے طریقے کے مطابق ہم نہیں چلتے. ان کا جو طریقہ تھا، ان کی جو زندگی تھی، ان کے جو شب و روز تھے، وہ جس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، ہماری زندگی ان سے مختلف اور دیگرگوں ہے، جس کی بنیاد پر اللہ ہماری نہیں سنتا. ہم اگر اس طریقے سے بنتے ہیں، اس جیسا ایمان بناتے، اس جیسا عمل کرتے ہیں، اللہ ہماری بھی سنے گا، ہماری بھی دعا قبول کرے گا. تو رمضان میں اسپیشلی ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنی حاجات کو بیان کرنا چاہیے. جو آپ کی وہ ضرورت جو پوری نہیں ہو رہی ہے، جس کے لیے پریشان ہے، ایک ایک ضرورت کو یاد کریں. رمضان میں صبح میں شام میں ہر وقت ایک ایک ضرورت اللہ کے سامنے بیان کریں. اور ہر مسلمان کی ایک نہ ایک دعا رمضان میں قبول ہوتی ہے. دیکھیں ایک حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح الترغیب کے اندر ذکر فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلہ دعوت مستجابہ. رمضان میں ہر دن ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے. رمضان میں ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے. تو یہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، وہ فضیلت والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے، بندوں کو آزاد کرتا ہے، مغفرت فرماتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے. اپنی ضرورت کو رمضان میں اللہ کے سامنے رکھیں. رمضان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین روزے کا بدلہ بلا حساب رکھا ہے، بلا حساب متعین نہیں کیا ہے. بہت ساری نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، لیکن روزہ وہ عبادت ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ کھلا رکھا ہے. جتنی مرضی ہو اللہ رب العالمین ثواب دے گا، متعین نہیں کیا. کیونکہ روزہ تقوی کا مظہر ہے. جتنے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں گے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. روزہ ایک دورانیہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اتنے دیر تک اللہ کی رضا کا انسان طالب ہوتا ہے. اتنی دیر لمبی عبادت کون سی ہے؟ روزہ ایک عبادت ہے، اور اتنی دیر انسان عبادت کی حالت میں ہوتا ہے. اتنی لمبی کون سی عبادت ہوتی ہے؟ اتنی لمبی عبادت ایک حج کو کہہ سکتے ہیں احرام کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن روزہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے بلند مقام رکھتا ہے. صبح صادق روزے کی نیت کیا، غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کا وہ طالب ہوتا ہے.
اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے اس کے سامنے، تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ متعین نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ اللہ فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ متعین نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ مقید نہیں کیا، بلا حد و حساب اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ دیتا ہے۔ تو رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین روزے کا بدلہ جو ہے متعین نہیں فرمایا۔ رمضان کی خصوصیت اور روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ رب العالمین کو مشک سے بھی بہتر معلوم ہوتا ہے، مشک سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ دنیا کا کون ایسا بندہ ہوگا منہ کی بدبو کو پسند کرے گا؟ ہماری بیوی جس کو ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، نیا نیا سوٹ دیتے ہیں، نئے نئے گہنے خرید کر دیتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنا دیش چھوڑ کر جو ہے سعودی عرب چلے آتے ہیں، کتنوں دے دیں، منہ سے اگر بدبو آئے بیوی تماشا مار کے ادھر بگا دے گی، سونے نہیں دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین پر قربان جائیے، اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے، کتنا مہربان اپنے بندوں پر کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ اس کو بھی پسند فرما رہا ہے۔ یہ اللہ ہی رب العالمین کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اس کی بدبو بھی اللہ کو بدبو محسوس نہیں ہو رہی ہے، مشک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت میں سے۔ روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بدلہ کے لیے روزہ داروں کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک خاص دروازہ بنا دیا جس کا نام باب الریان ہے۔ جنت میں ایک جنتیوں کا ایک دروازہ ہے باب الریان، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کو مقام دیا ہے، بلند مرتبہ عطا فرمایا، پہچانا جائے یہ بندہ رمضان میں روزہ رکھتا تھا۔ اور افسوس کی بات ہے نا، کوئی آدمی خود کو مسلمان کہتا ہوگا اور جنت میں داخل نہ کرایا جائے، جنت کے دروازوں میں داخل نہ کیا جا سکے، مسلمان تھا، ایمان والا تھا، رمضان کا مہینہ آتا تھا، روزہ کا مہینہ آتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، ایسے لوگوں کو دھتکار کر اس دروازے سے بھگا دیا جائے، افسوس کی بات ہے۔ اور وہ لوگ قابل جو ہے امتیاز ہیں، اور ان کے لیے جو ہے بڑی خوش نصیبی ہے کہ جنت کے دروازے سے ان کو داخل کیا جائے، باب الریان سے ان کو داخل کیا جائے۔ یہ اکرام کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، جہنم سے بچاؤ ہوتا ہے، اس لیے انبیاء، اولیاء، نیک لوگ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ رکھنا صرف رمضان کا نہیں، نیک لوگ برابر روزہ رکھتے ہیں، اکثر و بیشتر روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، انسان کو جہنم سے روک لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح الترغیب کے اندر اس حدیث کو شیخ البانی نے ذکر کیا ہے، یعنی یہ قابل قبول روایت ہے، الصیام جنہ وحصن حسین من النار، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے مضبوط قلعہ ہے۔ جیسے ایک بادشاہ دشمن سے حفاظت کے لیے قلعہ میں محصور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو محصور کر لیتا ہے کہ اب دشمن ہم کو تکلیف نہیں پہنچا پائے گا، قتل نہیں کر سکے گا، اسی طریقے سے جہنم سے حفاظت کے لیے محفوظ قلعہ روزہ ہے۔ اگر جہنم سے حفاظت چاہیے تو مومن کو روزے کو اختیار لینا چاہیے، روزے کو رکھنا چاہیے۔ تو جو بندہ روزے کی فضیلت سمجھتا ہے رمضان کو اس طریقے سے گزارے گا، جو رمضان کی فضیلت نہیں سمجھے گا رمضان کو یوں ہی گزار دے گا۔ کتنا بڑا، کتنا نوجوان روزہ رکھ سکتا ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور روزہ نہیں رکھتا ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی بیماری بھیج دے، کوئی مصیبت بھیج دے، یہ جوانی دھری کی دھری رہ جائے، یہ جو ہے جس پہ تمہیں غرور ہے، گھمنڈ ہے، یا جس بنیاد پر تم روزہ نہیں رکھتے وہ تمہارے لیے وبال جان ہو جائے۔ تو اللہ کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس بنیاد پر اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کر لے، اس لیے جو ہے جس کے اوپر روزہ فرض ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ تقوی کا مظہر ہے، روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ روزہ تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم متقی بنو۔ روزہ کی یہ فضیلت ہے کہ انسان کے اندر انسانی خوبی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر
انسان کے جو اچھے اوصاف ہیں وہ جمع کرتا ہے، ایک انسان کو بہترین انسان بنا دیتا ہے۔ رمضان سے پہلے ایک انسان دوسرے قسم کا تھا، لیکن رمضان کے بعد ایک نیکیوں کا جو ہے مجمع بن کر کے یا نیکیوں کا انبار بن کر کے وہ انسان آ رہا ہے، ایک بہترین انسان بن کر نکلتا ہے۔ یہ روزہ کی خوبی اور خصوصیت ہے، جو انسان رمضان کو اچھے سے گزارتا ہے اور اچھے سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے، رمضان کے بعد وہ خوبیوں والا انسان، بہترین انسان، متقی اور تقوی والا انسان بن کر نکلتا ہے۔ یہی جو تقوی جس کے اندر ہو اسی کو اللہ کا ولی بھی کہتے ہیں، جس کے اندر تقوی ہو، صحیح سے اللہ سے ڈرنے والا، اچھے سے ڈرنے والا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا اور اللہ کے منہیات سے رکنے والا، ایسا آدمی متقی کہلاتا ہے۔ یہی ولی کی پہچان ہے۔ ہم ولی اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ پر کرامت ہو رہی ہے، کوئی نبی کو خواب میں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو ولی سمجھ لیتے ہیں۔ ولی نہیں، ولی تو جو اللہ کے دین پر صحیح سے عمل کرنے والا، آپ سمجھ لیں جو تقوی والا انسان ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہم میں سے بھی ہو سکتے ہیں، نوجوان آدمی بھی ولی ہو سکتا ہے۔ تو جو اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، اللہ کے اوامر پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے منہیات سے رکتا ہے، وہ اللہ کا ولی۔ کوئی ضروری نہیں نام لینا فلاں آدمی ہی ولی ہے، فلاں آدمی ہی ولی اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا نیک بندہ۔ تو جو اللہ کے دین پر چلے وہ نہیں ولی ہے تو کون ولی ہے؟ فرشتہ تو فرشتہ ہے۔ انسانوں میں سے ولی وہ ہے جو تقوی والا۔ تو یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ اللہ کا ولی بنائے۔ تو رمضان کو صحیح سے گزارتے ہیں، اللہ کا ولی بن کر نکلیں گے۔ لیکن اگر رمضان کو صحیح سے نہیں گزارتے ہیں تو پھر یہ رمضان بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ الحمدللہ رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کی توفیق سے عمرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے جو رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو توفیق دے۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک انصاری عورت سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے ساتھ حج کیوں نہیں کرنا چاہ رہی ہو، کیا رکاوٹ ہے؟ حج جب آپ حج کر رہے تھے اس وقت آپ نے ایک انصاری خاتون سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ حج کیوں نہیں کر رہی ہو، کون سی رکاوٹ ہے میرے ساتھ حج نہیں کر رہی ہو؟ تو وہ عورت جواب دیتی ہے کہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں، 2 اونٹ، ایک اونٹ تو میرا بیٹا اور اس کا باپ لے کر حج کرنے کے لیے چلا گیا، ایک ہی اونٹ بچا ہے، اس اونٹ کو گھر پہ اس لیے چھوڑ دیا تاکہ اس اونٹ کے ذریعے جو میری کھیتی ہے میں اس کو سیراب کروں، اس میں پانی پٹاؤں، تو میں کیسے حج کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے، اس خاتون سے کہا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، یہ عمرہ کرنا رمضان میں حج کے برابر ثواب ہے۔ اور دوسری روایت میں صحیح مسلم کے حدیث ہے، اس میں آیا ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کا اجر ہے۔ تو دیکھیں کہ عورت جو حج کے لیے تمنا کر رہی ہے، حج کرنا چاہتی ہے لیکن اسباب نہیں، وسائل نہیں ہے، تو عمرہ کرنے سے حج کا ثواب مل رہا ہے۔ تو جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان کی فضیلتوں میں سے یہ چند فضیلتیں جو بڑی بڑی موٹی فضیلت تھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اب آپ کے سامنے رمضان کے فضائل کے بعد رمضان کے کچھ موٹے موٹے مسائل جو پورے رمضان سے متعلق ہیں، ایک ایک دو مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ باقی جو رمضان کے ڈیپلی اور گہرائی میں جا کر جو مسائل بیان کرنے کا مسئلہ ہے، ہم ڈیلی جو ہم اپنا درس رکھیں گے اس میں ہم گہرائی کے ساتھ مسائل پر روشنی ڈالیں گے۔ ابھی موٹی موٹی باتیں رمضان کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو آپ کو یہ بتاؤں کہ رمضان کا روزہ ہر بالغ مسلمان جو مکلف ہے اس پر فرض ہے۔ بالغ مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، ہر بالغ مسلمان جو مکلف ہے اس پر فرض ہے۔ روزہ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، روزہ ہر مسلمان پر بالغ ہو، مکلف ہو، اس پر فرض ہے۔ جو قرآن کی آیت دلیل بنتی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے کچھ لوگ رمضان کے استقبال میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ رمضان کے استقبال میں اس سے پہلے 1 یا 2 روزہ رکھنا منع ہے، ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں کوئی آدمی مسلسل روزہ رکھ رہا تھا تو رمضان کے شعبان کے آخر تک روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن صرف رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر رمضان کے استقبال کی نہ کوئی خاص دعا ہے نہ کوئی خاص نماز ہے۔ استقبال کا مطلب اپنے آپ کو تیار کر لینا، اپنی اصلاح کر لینا، توبہ کر لینا، نیت درست کر لینا اور اللہ کی طرف آ جانا۔
اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لینا، یہ رمضان کا استقبال۔ رمضان کا استقبال کا مطلب کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی لباس لگا لو، کوئی دعا پڑھ لو، کوئی طریقہ اختیار کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس نیت درست کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں کہ ہمیں رمضان اچھے سے گزارنا ہے، یہ رمضان کا استقبال، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ رمضان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں سعودی کے اعتبار سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، سعودی کے اعتبار سے ہمیں عید منانا چاہیے۔ تو اس مسئلے کو آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کر دوں۔ ایک حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو چاند دیکھ کر، یہ حکم رسول ہے، یعنی چاند پر انحصار ہے روزے کی عبادت۔ روزہ جو عبادت ہے، یہ عبادت کس سے مربوط ہے؟ چاند سے مربوط ہے۔ چاند دیکھیں گے، ہمارے علاقے میں چاند دکھائی دیا، ہم روزہ شروع کر دیں گے۔ چاند دکھائی دیا روزہ کے بعد آخر میں عید منائیں گے۔ افطار کا مطلب عید مناؤ، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ تو چاند سے متعلق ہماری عبادت ہے۔ اگر 29ویں شعبان کا چاند نہ طلوع ہو تو 30واں مکمل کر کے روزہ اسٹارٹ کر دینا ہے۔ دین اسلام نے یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے پر صدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک عمل ہو رہا ہے، آج بھی لوگ اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے اسلاف اسی طریقے پر عمل کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مدینہ والے پتہ کرتے تھے دیکھو مصر میں چاند نکلا کہ نہیں، مصر والے پتہ کرتے تھے دیکھو مدینہ میں اور مکہ میں چاند نکلا کہ نہیں، ادھر عراق والے، ادھر فلسطین والے، ادھر اردن والے، فلاں ملک والے پتہ کرتے تھے اس زمانے میں کہ دیکھو سعودیہ میں چاند ہوا کہ نہیں۔ آج چونکہ انٹرنیشنل جو ہے گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جا رہا ہے سعودی عرب میں چاند نکل گیا، تو یہ حلہ لوگ شروع کرنے لگے کہ سعودی عرب کے اعتبار سے ہمیں عید منانا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ مانگ اور مطالبہ صحیح نہیں ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، ایک علاقے کی جو رویت ہے وہ معتبر ہوگی۔ ایک علاقے میں جہاں تک چاند نظر آ رہا ہے وہ لوگ روزہ شروع کریں گے، جہاں چاند نظر نہیں آ رہا وہ اپنے چاند کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے۔ تو دور دراز ممالک کا جو ہے دوسرے ممالک کے لیے کوئی دلیل نہیں بنے گی۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ روزہ بھی ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے، اس کے لیے بھی نیت چاہیے۔ ایک مسئلہ اس کو سمجھ لیں، روزہ کے لیے بھی نیت چاہیے۔ اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں، چونکہ آپ کلاس میں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، غیروں کی بھی اصلاح کرنی، اس لیے نیت کو سمجھ لیں۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جو چیز دل کے ارادے کا نام ہے تو پھر زبان سے کیسے اس کو بولیں گے؟ اس کا تعلق یہاں سے، ادھر والی کوئی چیز سنائی دے گی؟ جو چیز ادھر ہے وہ سنائی کیسے دے گی؟ تو جو آدمی زبان سے نیت کرتا ہے بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت کرتے ہیں، یہ زبان سے نیت کرتے ہیں۔ تو جس چیز کا تعلق کہاں سے تھا؟ دل سے تھا، وہ اس کی آواز، اس کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، اس کی آواز نہیں آنی چاہیے تھی۔ یہ دل کا تعلق ہے۔ یہاں ہم نے ارادہ بنا لیا روزہ رکھنے، بس ہو گیا معاملہ۔ یہاں ارادہ بنا لیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہو گیا معاملہ۔ یہاں ارادہ بنا رہے ہیں صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے۔ ہر کام کے لیے نیت کی ہے نا۔ آپ وضو کر رہے ہیں تو کچھ بولتے ہیں، میں جا رہا ہوں وضو کرنے کے لیے، بول کے جاتے ہیں؟ آپ کھانا کھانے جاتے ہیں تو بول کے میں کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ لیٹرنگ جاتے ہیں، میں لیٹرنگ کرنے جا رہا ہوں۔ مسجد جاتے ہیں، میں مسجد جا رہا ہوں۔ مسجد سے نکل رہے، میں مسجد سے نکل رہا ہوں۔ میرا راستہ پچھم کی طرف، میرا راستہ گھر ادھر کی طرف، چلنا ادھر، مسجد ادھر کی طرف، اس طرح سے کچھ بولتے ہیں؟ ایسی کچھ نہیں بولتے ہیں۔ تو ہر کام میں نیت ہے، تو پھر نماز ہی کے لیے، روزہ کے لیے آپ نے کیسے خاص کر لیا ہے؟ تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں جو خیال اور ارادہ پیدا ہوتا ہے وہی کافی ہے۔ تو روزہ کے لیے بھی ہم نیت کریں گے، زبان سے نہیں۔ بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ ثابت نہیں ہے اور یہ غلط نیت ہے۔ اس میں جو ہے کل کے روزہ کی نیت کر رہے ہیں، جبکہ مغرب کا جو سورج ڈوبتا ہے وہ آج ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی سورج ڈوبا مغرب کا، یہ عربی اعتبار سے، کیلنڈر کے اعتبار سے آج میں شامل ہے۔ ابھی مغرب سے لے کر کے کب تک؟ آگے مغرب تک۔ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ مغرب سورج ڈوبا، ابھی عربی اعتبار سے دن شروع ہو گیا، اگلے مغرب تک، مغرب سے پہلے تک ایک دن ہوا ہے۔ تو ہم کو روزے کی نیت اسی میں کرنی ہے نا، اسی دوران کرنی ہے۔ تو آج ہونا چاہیے، کل ہونا چاہیے؟ آج ہونا چاہیے، لیکن نیت کیا کرتے ہیں؟ بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ۔ غد کس کو بولتے ہیں؟ جس کو عربی میں بکرا بولتے ہیں، اسی کو غد بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کسی نے بنایا تو، لیکن وہ عربی نہیں جانتا تھا، بنایا تو لیکن عربی پھنس گیا، وہ پتہ نہیں پرانے زمانے میں کوئی جاہل آدمی بنایا ہوگا، ابھی ہوتا تو بہت مار کھاتا وہ، ابھی جو
اگر ایسا آدمی ہوتا تو بہرکیف غلط نیت ہے، اور نیت زبان سے نہیں کرنا ہے، دل کے ارادے کا نام. یہ تو بہرکیف یہ میں نے مسئلہ واضح کر دیا. نماز میں بھی ایسی زبان سے بول کے نیت نہیں کریں گے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. یہ کدھر سے آیا، کس حدیث میں ہے؟ دین تو دلیل طلب کرتا ہے نا. دین کا مطلب ہے دلیل. دلیل نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے. جس بات کے لیے دلیل ہے وہ دین ہے، جس بات کے لیے دلیل نہیں وہ دین نہیں، وہ بناوٹ ہے. اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو منمانی کہتے ہیں، تو وہ دین نہیں ہے. تو زبان سے نیت نہ نماز کے لیے کریں گے نہ روزے کے لیے، دل سے نیت. اچھا اب فرض روزے کی نیت کیسے کریں گے؟ روزے کی نیت سمجھ لیں، ایک ہے نفل روزہ، ایک ہے فرض روزہ. نفل روزے کی نیت دن میں بھی کر سکتے ہیں. نفل روزے کی نیت فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. جیسے سوموار کا روزہ رکھنا ہو، آپ نے صبح سے فجر کے بعد سے اگر نہیں کچھ کھایا، شرط یہ ہے کہ کچھ کھائے نہ ہو. فجر کے بعد سے کچھ نہیں کھائے ہیں، نفلی روزہ کے لیے دن میں بھی ناشتے کے وقت بھی ظہر سے پہلے بھی نیت کر لیں گے، آپ کا روزہ ہو جائے گا. لیکن فرض روزے کے لیے لازم ہے مغرب سے لے کر فجر سے پہلے تک نیت کرنا. فرض اور نفل روزے میں نیت میں فرق ہے. فرض روزے کی نیت مغرب کے بعد سے لے کر شروع ہو گیا عربی کے اعتبار سے، اس کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. یہ فرض روزے کی نیت، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کے 29 یا 30 روزے ہیں، اکٹھی نیت نہیں کریں گے. ہر روز ڈیلی ہر روز ریپیٹ ہوگی، ہر روزہ کی الگ الگ نیت. اور فرض روزہ مغرب سے لے کر کے عشاء فجر سے پہلے تک ہمیں نیت کر لیں. تو یہ نیت کا مسئلہ ہو گیا. سحری کا مسئلہ، روزہ کے لیے نیت کافی ہے. نیت ہم نے کر لیا کافی ہے. سحری اگر نہیں کبھی کھا سکے تو روزہ رکھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ اگر سحری نہیں کھاتے ہیں اس دن روزہ توڑ دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ اب میرا روزہ ہوا ہی نہیں تو چلو اچھے سے کھا لیتے ہیں. تو ان کو مسئلہ نہیں پتہ ہے. مسئلہ اگر معلوم ہوگا تو پھر ایسی غلطی نہیں کرے گا. روزہ کی نیت کر لیتے ہیں، یہی روزہ رکھنے کے لیے کافی ہے. لیکن سحری کھانا چاہیے، سحری کھانا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. جب سحری کھاتے ہیں تو قوت اور طاقت ملتی ہے، آدمی نشیط اور چاق و چوبند ہو جاتے، اس لیے سحری کھانا چاہیے. بائی دیوے کبھی سوئے رہ گئے، کبھی اتفاق سے جاگ نہ سکے تو بغیر سحری کھائے بھی آپ روزہ رکھ سکتے. جیسے آپ نے رات میں نیت کر لی تھی، سوئے رہ گئے تو اگلا دن جو آ رہا ہے، دن جو طلوع ہو رہا ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کا روزہ صحیح مانا جائے گا. لیکن سحری کھانا چاہیے، سنت ہے. سحری کھانے کا وقت کیا ہے؟ سحری جو ہے آخری وقت میں کھانا چاہیے. بہت سے لوگ سحری جو ہے بہت پہلے کھا لیتے ہیں، 1 بجے کھا لیتے ہیں، 1:30 بجے کھا لیتے ہیں، اور جو ہے 12 بجے کھا لے. سحری نہیں ہے. سحری ہے آپ فجر سے کچھ پہلے کھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے، سحری کھانے کے بعد اذان ہونے میں 50 آیت کا فاصلہ ہوتا تھا. یعنی جتنی دیر میں قرآن کی 50 آیتیں پڑھ سکتے ہیں اتنا فاصلہ آپ کی سحری اور اذان میں ہوتا تھا. حالانکہ مطلب مسئلہ یہاں تک کلیئر ہے کہ اذان تک وقت ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان سے پہلے ہی سحری ختم کر لیا کرتے تھے. ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں آخری وقت میں سحری کھانا چاہیے اور فجر سے پہلے ختم کر لینا چاہیے. 2-4 منٹ 5 منٹ. کبھی کھاتے ہوئے اگر اذان ہو جائے تو جو پلیٹ میں ہے اس کو ہم صاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ معمول نہ ہو کہ اذان کے وقت ہم سحری کریں. اگر کوئی سویا ہوا رہ گیا، اذان ہونے لگی، اب وہ سحری نہیں کھا سکتا، ٹائم ختم ہو چکا ہے. اذان سے پہلے تک وقت ہوتا ہے، اس لیے سحری کا مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے. اچھا دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ حالت جنابت میں ہے، اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں غسل کی ضرورت ہے تب بھی روزہ کی نیت بھی کر سکتا ہے، سحری بھی کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں سحری بھی کھا سکتے ہیں، روزہ کی نیت بھی کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ روزہ تک بھی خراب کر لیتے ہیں. سوچا کہ ناپاک ہیں، چلو ابھی نہائیں گے تو گھر میں بھابھی ہے، ماں ہے، باپ ہے، دیکھ لیں گے نہاتے ہوئے، شرمندہ ہوتا بچہ، اور وہ نہاتا بھی نہیں، روزہ بھی نہیں رکھتا، روزہ بھی خراب کر لیتا. اس لیے یہ مسئلہ دھیان میں رہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سحری میں بھی غلطی کرتے ہیں، سحری بہت پہلے کھاتے ہیں. بہت سے لوگ افطار میں غلطی کرتے ہیں، بہت لیٹ سے افطار کرتے ہیں. افطار میں احتیاطی افطار ہوتا ہے، یعنی 10 منٹ کا، 5 منٹ کا، کہ ہو سکتا ہے ابھی سورج نہیں ڈوبا ہو. یہ ہو سکنے والا جو مرض ہے مسلمانوں میں بہت سارے مسئلے میں لگا ہوا. معلوم ہے سورج ڈوب گیا، پھر بھی لوگ یہ سوچتے ہو سکتا ہے سورج نہیں ڈوبا ہو، اس لیے جان بوجھ کر بہت سارے طبقات میں 5 منٹ یا کتنے سارے لوگوں میں 10 منٹ کا انتظار کیا جاتا ہے. 10 منٹ انتظار کرتے سوچتے ہیں ہاں اب سورج ڈوب گیا، اب افطار کرو. یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے، سحری جو ہے تاخیر سے کھانا ہے اور افطار جلدی سے.
افطار جلدی کا مطلب یہ کہ ٹائم ہو جائے فوراً افطار کرو، اس میں انتظار نہیں، احتیاط نہیں. تو یہ احتیاط کرنا دین میں نئی چیز ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. اس چیز کو بند کرنا چاہیے. جب ہمیں معلوم ہو رہا ہے افطار کا وقت ہو گیا ہے تو ہمیں افطار کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، افطار کیسے کریں گے؟ افطار کریں گے بسم اللہ کا کر، صرف بسم اللہ افطار شروع کریں. بسم اللہ. ایک افطار کی جو دعا مشہور ہے اپنے لوگوں میں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، اس کو نہیں پڑھنا. بسم اللہ کہہ کر ہم افطار کریں گے، ٹھیک ہے. اور جب افطار کر لیں گے تب دعا پڑھیں گے، کون سی؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ افطار کرنے کے بعد. اچھا، جب افطار کر رہے ہیں تو افطار کیسے کریں گے؟ کھجور سے افطار کریں. بہت سے لوگ جو ہے پیسہ ہوتے ہوئے کھجور نہیں خریدتے ہیں، یعنی اچھی اچھی چیزوں سے کرتے ہیں افطار. بریانی شروع کر دیتے، بھائی کھائیں بریانی، اپنے وقت پہ کھائیں. جو چیز سنت ہے اس کو پہلے ادا کر لیں. کھجور رکھیں، سنت یہ کھجور سے افطار کریں. کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کریں. اب جو کھانا ہے کھائیں، لیکن افطار روزہ جو توڑیں تو وہ جو ہے کھجور سے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں. مسواک تر ہو یا خشک ہو، دونوں قسم کی مسواک کر سکتے ہیں. جو خشک ہوتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جو تر مسواک ہے اس کے اندر ذائقہ ہے، اس کے اندر جو ہے کچھ ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں اس میں، آپ دونوں قسم کی مسواک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. وضو کرتے ہوئے اگر پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ انجانے میں ہو رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں پی رہا ہے. پھر بھی انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، اس طریقے سے کلی کریں کہ حلق میں پانی نہ جائے. خاص طور سے ناک میں پانی مبالغہ کے ساتھ ڈالنے سے منع کیا گیا، کیونکہ ناک کا حصہ جو ہے حلق سے ملا ہوا کھلا ہوا ہے، پانی جو ہے معدے میں جانے کا ڈر ہے. اس لیے جو ہے وہاں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر یوں ہی چلا جائے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ویسے ہی یہ معاملہ ہے جیسے کوئی انجانے میں کچھ روزے کی حالت میں کھا لے یا روزے کی حالت میں کچھ پی لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے انجانے میں. لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی کھاتا ہے یا پیتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں آنکھ میں یا کان میں اگر ڈراپ لیتے ہیں، قطرہ لیتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لے سکتے ہیں. لیکن ناک میں لینے سے احتیاط کرنا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں لے سکتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں احتیاط کرنا چاہیے. تو چونکہ میڈیکلی پتہ چلتا ہے کہ ناک کا حصہ کھلا ہوا ہے، معدے کے اندر اس کا اثر اور ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے ناک کا جو قطرہ ہے اس میں احتیاط کریں، رات میں استعمال کریں. باقی آنکھ میں کان میں لینے میں کوئی حرج نہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزہ کی حالت میں اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کرا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. روزہ کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ، جیسے گروپ معلوم کرنا ہو یا بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو کسی چیز کے لیے ٹیسٹ دینا ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور روزہ افطار کرانا جو ہے بڑے اجر کا کام ہے. یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں، خاص طور سے سعودی عرب والے یا اپنے ملکوں میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب والے جو افطار کراتے ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے سے کراتے ہیں، اس لیے بہت سارے مسلمان بھائی دوسروں کا افطار نہیں کھاتے ہیں. یہ غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے. ان کو پتہ نہیں افطار کرنا اور کرانا بڑے اجر کا کام ہے، اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے آپ کو کوئی دعوت دے تو دعوت کھاتے ہیں نا، افطار بھی اسی طرح سے ایک دعوت ہے، کھلانا ہے. ایک غیر مسلم بھی، ہندو بھی اگر آپ کو افطار کرائے حلال پیسے سے، اگر کوئی فتنہ والی بات نہ ہو، ہمیں پھنسانا نہ چاہتا ہو، اگر صحیح آدمی ہے حلال پیسے سے ہندو بھی کھلاتا ہے افطار، وہ بھی کھا سکتے ہیں، تو مسلمان بھائی کھلا رہا ہے کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو یہ شک کرنا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہم نہیں کھائیں گے، بڑے ہم تقویٰ والے ہیں، یہ غلط سوچ ہے. کو آپ بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی بھی کھلا سکتا ہے. حرم شریف کے اندر اتنی لمبی لمبی جو ہے افطاری کا انتظام ہوتا ہے. دیکھیں کتنا لمبا دسترخوان لگتا ہے. اتنا لمبا دسترخوان کھانے کا شاید دنیا میں کہیں نہیں لگتا ہوگا جتنا یہاں لگتا ہے. تو اس میں کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ہمیں بھی کھلانا چاہیے. کھا بھی سکتے ہیں اور کھانا بھی چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب بیمار کا مسئلہ میں بتا دوں. روزہ کے تعلق سے بیمار کا مسئلہ، بیمار دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک بیمار وہ ہے جو مسلسل بیمار ہے، اس کی بیماری ختم ہونے والی نہیں، دائمی مریض. ایسا آدمی ظاہر سی بات ہے دوا کا محتاج ہے، دوا کی ضرورت ہے، دوا کھا رہا ہے، تو وہ آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے. وہ آدمی روزہ چھوڑے گا، روزہ نہیں رکھے گا. ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے فدیہ دے گا، ہر روزہ کے بدلے.
چاہے وہ ڈیلی دے دے، چاہے 10 دن پہ دے دے، 1 ہفتہ پہ دے دے، یا اگر اس وقت بر وقت نہ ہو تو رمضان کے فوراً بعد دے دے، لیکن ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دینا ہے۔ وہ بیمار جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، مسلسل بیمار ہے، وہ روزہ چھوڑ دے گا، روزہ کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دے گا۔ فدیہ میں کتنا دینا ہے؟ فدیہ میں پیسہ نہیں دینا، فدیہ میں ایک فدیہ نصف سا بنتا ہے، نصف سا فدیہ دینا۔ نصف سا تقریباً 1.5 kg بنتا ہے، 1 سا 3 kg، نصف سا آدھا سا کتنا بنے گا؟ 1.5 kg۔ تو 1.5 kg ایک روزہ کے بدلے فدیہ دینا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کچھ سبزی وغیرہ کا انتظام کر دے تو ٹھیک ہے، 1 وقت کا دیتے ہیں کافی ہے، 2 وقت کا دیتے ہیں تو آپ غریب پر احسان کرتے ہیں، 1 وقت کا دینا کافی ہے۔ سبزی اگر ساتھ دے دیتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک مہربانی ہے۔ بہرکیف ایک روزہ کے بدلے جو ہے 1.5 kg مسکین کو فدیہ دینا ہے، اور فدیے میں غلہ دینا ہے، اناج دینا ہے، پیسہ نہیں دینا ہے۔ اناج کی بات آئی ہے، اناج دینے کے لیے کہا گیا ہے تو اناج دینا ہے۔ تو یہ وہ بیمار ہے جو دائمی بیمار ہے۔ ایک بیمار ہے جو کچھ دن کے لیے، کچھ گھنٹے کے لیے، کچھ دیر کے لیے، 1 دن کے لیے، ایسا بیمار ایک روزہ تو جیسے 1 دن بیمار تھا، ایک روزہ ٹوٹ گیا تو اب وہ آئندہ روزہ رکھے گا، ایسا نہیں کہ روزہ چھوڑے گا۔ ایک روزہ ٹوٹا، ایک روزہ توڑ دیا بیماری کی وجہ سے، رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا۔ تھوڑی سی بیماری کے لیے، معمولی بیماری کے لیے روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ نہیں توڑنا، روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایسا بیمار جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے، اور وہ بیمار جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وقتی بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے گا، بعد میں رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا۔ لیکن جو مسلسل بیمار ہے، دائمی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ روزہ چھوڑ دے گا، روزہ کے بدلے جو ہے فدیہ ادا کرتا رہے گا۔ اب اسی میں بوڑھا بھی ہے، بوڑھا اور بوڑھی عورت جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں، 70 سال کا، 80 سال کا بوڑھا، 80 سال کی بوڑھی عورت جو روزہ نہ رکھ سکے، اپنے ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دے، 1.5 kg اناج دے۔ بوڑھا اور بوڑھی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہوں۔ مسافر کا حکم یہ ہے کہ مسافر سفر میں ہے اور روزہ رکھنے میں آسانی ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، مسافر کے لیے اجازت ہے۔ اگر رکھنے میں آسانی ہے رکھ سکتا ہے، اور اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جتنا روزہ سفر کی وجہ سے چھوڑتا ہے، رمضان کے بعد اتنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ مسافر کا معاملہ ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو اگر حیض آ جائے، بچہ پیدا ہو جائے، نفاس کی حالت میں ہو، تو یہ ناپاکی کی حالت ہے، اس حالت میں روزہ رکھنا منع ہے۔ جب پاک ہو جائے گی تو حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے جتنا روزہ چھوٹا ہے اتنے روزوں کی قضا کرے گی، رمضان کے بعد اتنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ حیض اور نفاس کے بعد جو ہے دو قسم کی وہ عورت ہے، ایک تو حاملہ عورت ہے اور ایک مرضعہ، حمل والی اور دودھ پلانے والی۔ یہ دونوں عورتیں روزہ رکھیں گی، ایسا نہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے یا دودھ پلا رہے تو روزہ نہیں، روزہ رکھیں گی، لیکن اگر مشقت ہے روزہ رکھنے میں، کوئی پرابلم آتا ہے روزہ رکھنے سے، بچے کے لیے پرابلم ہو، اپنے لیے پرابلم ہو، تو روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ حمل کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ جتنا روزہ مشقت کی وجہ سے چھوٹ جائے رمضان کے بعد اتنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حمل کی وجہ سے اور رضاعت کی وجہ سے جو روزہ چھوٹ جاتا ہے قضا نہیں کرنا ہے، فدیہ دے دینا ہے، کافی ہے۔ حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ فدیہ نہیں دینا ہے، روزوں کی قضا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی عورت کو استحاضہ کی بیماری ہو، حیض نہ ہو، نفاس نہ ہو، استحاضہ یعنی بیماری کا خون آتا ہے، تو اس میں جیسے نماز پڑھنا ہے ویسے روزہ بھی رکھنا ہے، روزہ معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نماز معاف نہیں ہے ویسے روزہ بھی معاف نہیں، وہ بیماری کا خون ہے، بیماری کے خون کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑے گی۔ یہ جو ہے لوگوں کے اقسام ہو گئے۔ اب ایک بچے کا مسئلہ، بچے پر روزہ فرض نہیں جب تک بالغ نہ ہو جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، اور جب بالغ ہو جائے تب روزہ فرض ہوتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ٹھیک ہے۔ بلوغت سے پہلے جو بچہ 10 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، بالغ اگر نہیں ہوا ہے، بلوغت کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے بچوں سے روزہ رکھوائے تربیت کے طور پر۔ ہاں اگر نہیں رکھ سکتا ہے، طاقت نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، طاقت نہیں روزہ رکھنے کی، نہ رکھوائے۔ لیکن 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو تربیت کے طور پر بچوں سے بھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے آدمی روزے سے ہے، روز نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں روزہ رکھ رہی ہیں، بس پکانا، کھانا، برتن مانجنا، گھر کی صفائی، نہانا دھونا، خدمت کرنا، افطاری پکانا، سحری پکانا، کھلانا، خدمت کرنا، اسی میں لگی ہوئی، سمجھ رہی اسی کے لیے روزہ آیا۔ نہیں بھائی، جیسے مرد عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے ذمہ بھی وہی کام ہے، تو روزہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا، ایسا روزہ رکھنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نماز تو اس سے بھی پہلے ہے نا، نماز کتنے نمبر پہ ہے؟
جیسے کلمہ پڑھ لیے فوراً نماز کا نمبر آتا ہے. آپ نے اعلیٰ نمبر کو چھوڑ دیا, نیچے والا کو مان رہے ہیں, تو پہلے تو اوپر سے مانتے آئے تب تو نیچے آئے نا. تو نماز اس سے پہلے ہے, نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. نماز بہت عظیم عبادت ہے, اس لیے جو روزے دار ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, ان کو 5 وقت نماز بھی پڑھنا چاہیے, بغیر نماز کے کوئی فائدہ نہیں. ایک مسئلہ اور ہے تراویح کا مسئلہ. رمضان میں تراویح پڑھنا بڑے اجر کا کام ہے, اس لیے رمضان میں تراویح کا اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے. تراویح اور قیام اللیل اور تہجد ایک ہی نام ہے. تراویح, قیام اللیل, تہجد ایک ہی نام ہے, ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے 2013 نمبر کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان میں کیسی تھی. ذرا سوال پہ غور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز, رات کی عبادت کیسی تھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بقیہ دوسرے دنوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ حدیث دلیل ہے کہ رمضان میں بھی آپ کی وہی عبادت تھی اور وہی عبادت رمضان کے بعد بھی تھی 11 رکعت والی. جب رمضان کے بعد 11 رکعت قیام اللیل ہے تو وہی 11 رکعت رمضان میں قیام اللیل کیوں نہیں ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے. جب رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 11 رکعت قیام اللیل ہے, اور تو وہ چیز رمضان میں قیام اللیل کیسے نہیں ہے؟ اور پھر جو حدیث آتی ہے جو ہے تراویح کی فضیلت میں, کون سی حدیث آتی ہے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من قام, جو رمضان میں قیام کرے, تو یہی تو قیام اللیل ہے. اسی کو ہم تراویح کہتے ہیں, اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں. اس لیے کوئی ڈیفرنس نہیں, تراویح میں تہجد میں کوئی چیز ڈیفرنس نہیں, دونوں ایک ہی چیز ہے. اور تعداد کے اعتبار سے 11 رکعت ہے. تراویح, تہجد, قیام اللیل 11 رکعت ہے. اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں, 20 پڑھے, 30 پڑھے, 40 پڑھے, بھر رات بندگی کرے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب 20 رکعت والی کوئی حدیث ہے وہ حدیث ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اعلیٰ درجے کی کتاب ہے, 11 رکعت ہی ثابت ہے. 20 والی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو ہے مشہور ہے کہ آپ نے 20 رکعت تراویح پر امت کو جمع کیا تھا. یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, بلکہ صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا. یہ صحیح سند سے ثابت ہے. بہرکیف جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی اس میں ہمیں جو ہے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. تعداد اتنی ہے, اس سے زیادہ بھی پڑھے تو یہ نفلی عبادت ہے. میں منع نہیں کرتا ہوں کہ آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھیں, یہ نفلی عبادت ہے. ہم تو فرض نہیں پڑھتے ہیں, نفلی میں جھگڑا کرتے ہیں. فرض بندگی ادا نہیں کر رہے 5 وقت. کون ایسا بندہ ہے جو 5 وقت کی مسلسل بندگی کر رہا ہے, کبھی نہیں چھوڑتا ہے؟ تو اس میں تو کوئی بحث نہیں کرتے ہیں. تراویح میں ہم بڑا بحث میں لگے ہوئے ہیں, تو اس میں اتنے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. تعداد میں آپ کو جتنا میسر ہو. رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں صرف اگر 2 رکعت قیام اللیل کرتے ہیں, 2 رکعت کی طاقت ہے, کوئی حرج نہیں. 4 رکعت کی طاقت ہے, کوئی حرج نہیں. 10 رکعت کی طاقت, کوئی حرج نہیں. رمضان میں بھی کبھی 2 ہی پڑھتے ہیں, 4 ہی پڑھتے ہیں, کبھی 6 ہی پڑھتے ہیں, سہولت کی سب کوئی حرج نہیں. اگر آپ 11 پڑھتے ہیں الحمدللہ, اس سے زیادہ بھی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعداد منقول ہے, اگر تعداد کی اگر کوئی بات کرے تو وہ 11 رکعت ہے. اب رہا مسئلہ حرم شریف میں جو 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی حرمین میں, مکہ اور مدینہ کی 2 مسجد میں, صرف 2 مسجد میں, کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی میں جو 20-20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے, یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. یہ جو ہے قرآن و حدیث کی وجہ سے نہیں, بلکہ یہاں پر ایک زمانے میں 4 مصلی قائم تھے, تو ان چاروں کے ظاہر سی بات سب لوگ اپنے اپنے وقت پہ الگ الگ نماز پڑھتے تھے. تو یہ صحیح ہے یا سب کو مسلمانوں کو ایک مسلح پہ جمع کرنا یہ صحیح ہے؟ ایک مسئلے پہ جمع کرنا یہ صحیح ہے. تو ایک مسئلے پر جمع کرنے کے لیے ایسی پالیسی, سیاسی پالیسی لائی گئی کہ سب لوگ خوش ہو جائیں. تو اگر 8 رکعت یہاں کرتے تو ظاہر سی بات 20 والے جھگڑا کرتے, نہیں 20 ہونا چاہیے, 20 ہونا چاہیے, 20 ہونا چاہیے. اب 20 والے کا جو 20 کر دیا گیا تو 20 والے بھی 20 پڑھ رہے ہیں, اور جو 8 والے تھے 8 پڑھ کے نکل جا رہے ہیں. جھگڑا تو ختم ہو گیا نا. تو سیاسی مصلحت کی وجہ سے 20 رکعت کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی میں جو ہے یہ فیصلہ لیا گیا. جیسے آج جو ہے لڑکیاں گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں, تو یہ سیاسی فیصلہ ہے, اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. کسی عالم سے پوچھیں گے تو آپ کو کہے گا یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو سیاسی طور پہ ان کو اجازت ملی ہے, تو وہی یہاں پر بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے. باقی 2 چیز ہم ثبوت کے طور پر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی, ان 2 مسجد کے علاوہ
سعودی عرب میں کتنی مسجد ہوں گی؟ ہزاروں، 5000 10,000 مسجد. ان تمام 5000 10,000 مساجد میں 11 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے. تو دلیل جو ہے اس کو بھی تو لینا چاہیے نا. تو اصل وہ ہے جو دنیا جو سعودی عرب کی دوسری مساجد میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے اصل وہ تعداد ہے، لیکن یہاں سیاسی فیصلے کے تحت ایسا کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں کے جو علماء ہیں پرانے تمام فتاوے دیکھ لیں، تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے آپ دیکھ لیں، کتاب اٹھا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، فتاوے موجود ہیں. یا نہیں تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی مسجد ہوگی، سعودی نماز پڑھاتا ہوگا، کسی بھی سعودی امام سے سعودی عالم سے پوچھ لیں بھائی تراویح کی تعداد کتنی رکعت ہے، آپ کو بتا دے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی رکعت ہے. تو اصل دین میں دلیل حدیث ہے، حدیث رسول ہے، سیاسی کوئی فیصلہ دلیل نہیں بنے گی. تو بہرکیف یہ جو 20 رکعت والا معاملہ ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، میں اس کو نہیں دیکھنا. اگر کوئی 20، میں نے کہا نا تعداد پہ بھی اتنی جھگڑا لڑائی نہیں، اگر 20 بھی کوئی پڑھ لے کوئی حرج کی بات نہیں، اگر اس سے کوئی کم بھی پڑھ رہا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یہ نفلی ایک عبادت ہے. اب رہا مسئلہ عورت کا مسئلہ کہ عورت جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا سکتی ہے اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ہاں جو مسجد جو ہم بناتے ہیں اس میں عورتوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، عورتوں کی مخصوص جگہ بنا دیں تاکہ جو عورت 5 وقت نماز میں حاضر ہونا چاہیے حاضر ہو کے نماز پڑھے. جو عورت مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنا چاہے، جمعے کا خطبہ سننا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، جمعے کی نماز پڑھ سکے. یا جو عورت رمضان میں آ کر تراویح پڑھنا چاہے تراویح پڑھ سکے. یا جو عورت مسجد میں آ کے اعتکاف کرنا چاہے اعتکاف کر سکے. اگر مسجد میں عورتوں کے لیے مخصوص انتظام نہیں کرتے ہیں عورت کہاں اعتکاف کرے گی؟ عورت کے لیے بھی مسجد ہی میں اعتکاف ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہے. عورت اگر جو ہے ثواب لینا چاہے تراویح پڑھنا چاہے تو کیسے پڑھے گی؟ انتظام اگر نہیں کریں گے تو. عورت اگر جمعہ کے خطبہ سے واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ کیسے فائدہ اٹھائے گی؟ ظاہر سی بات ہماری بستیوں میں ہر جگہ جو ہمیشہ دینی مجلس نہیں ہوتی لیکن ہر جمعے خطبہ واعظ نصیحت ہوتی ہے، تو مسجد میں اگر انتظام کرتے ہیں تو عورتیں بھی واعظ و نصیحت سن لیں گی، نماز بھی پڑھ لیں گی، واعظ و نصیحت سے بھی فائدہ اٹھا لیں گی. تو اس طرح مسجد میں جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، عورتوں کا حصہ جو ہے مخصوص کرنا چاہیے. اچھا، وتر کی نماز کا مسئلہ جو ہے تراویح کے بعد رات کی آخری نماز وتر ہے. آخری نماز وتر جو ہے 1 رکعت سے لے کے 9 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم 1 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، 5 رکعت ہے، 7 رکعت ہے، 9 رکعت ہے. اور الحمدللہ سعودی عرب میں اس کو برتا جاتا ہے. بہت ساری مسجد میں آپ جائیں گے تراویح کی نماز پڑھیں گے تو کبھی جو ہے سعودی امام کبھی 1 رکعت پڑھا دے گا، کبھی 3 رکعت پڑھا دے گا، کبھی 5 رکعت پڑھا دے گا، کبھی 7 رکعت پڑھا دے گا. پتہ نہیں آپ لوگ کبھی تجربہ کیا کہ نہیں. تو یہاں ہر سنت پر عمل کیا جاتا ہے. جو سنت ہے آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، کبھی 1 پڑھیں، کبھی 3 پڑھیں، کبھی 5 7 پڑھیں. اس طریقے سے مختلف سنت کو آپ اپنا سکتے ہیں. تو یہ وتر کی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے. آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے اور آپ جو ہے حضر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اور آخری بات، روزے کی حالت میں چونکہ روزہ ایک جو ہے بڑا عظیم الشان کام ہے، بڑی عظیم الشان عبادت ہے. روزے کی حالت میں ہم روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتے ہیں تو ہم جو ہے اپنے جسم کو جو ہے اپنے ہاتھ اور پیر کو اپنی زبان کو ہر قسم کی جو ہے آلودگی سے ہر قسم کی برائی سے بچا کر رکھیں. روزہ ہم زبان کا بھی رکھتے ہیں، کان کا بھی رکھتے ہیں، ہاتھ اور پیر کا رکھتے ہیں، پورے بدن کا روزہ ہوتا ہے تو پورے بدن کو برائی سے بچانا ہے اور روزے کی حالت میں اچھا کام کرنا ہے. اللہ کو ایسے روزہ داروں کی بالکل ضرورت نہیں ہے جو روزہ بھی رکھے جھوٹ بھی بولے، روزہ بھی رکھے گالی بھی دے، روزہ بھی رکھے اور جو گناہ کا کام بھی کرے. اللہ کو ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں. اللہ کو بھوک پیاس برداشت کرنا مقصود نہیں ہے. اللہ نے اس لیے روزہ دیا ہے تاکہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. روزہ کا ذریعہ اگر تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو روزہ پھر کس کام کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اس لیے روزہ کو سمجھنا چاہیے، روزہ کو روزے کی طرح رکھیں اور روزے کی حالت میں برائی سے بچیں، روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں رمضان تک پہنچنے، رمضان پانے کی توفیق دے، رمضان میں صحت اور تندرستی دے، رمضان کے اندر مستحب اعمال کرنے کی توفیق دے، رمضان کے اندر کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق دے، رمضان میں ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے جتنے کام رکے ہوئے ہیں سارے کام بنا دے، ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما دے، ہمارے جسم کے اندر جو بیماریاں تمام بیماریوں کو دور فرما دے، ہمارے جو دنیاوی مسائل اور مشکلات ان تمام مشکلات کو آسان کر دے. اللہ تعالی ہماری نگرانی کرے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر قائم رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.